السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ٹی ایس میڈیا کے بریکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پیارے ملک بھارت میں دن بدن نفرت کا بازار گرم ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار ملک کے بڑے نیوز چینلوں کا ہے۔ ابھی حال ہی میں 2 دن قبل معین الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک ٹی وی نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن نے نازیبا کلمات استعمال کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کیا ہے اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ چینل کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند نے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ سپریم کورٹ اس ضمن میں معاملہ زیر سماعت ہے، اس کے باوجود ٹی وی نیوز اینکر مسلمانوں کی دل آزاری سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ ارباب سیاست کی سرپرستی میں نیوز اینکروں کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسلام مسلمانوں کے طریقہ کار پر انگلی اٹھاتے ہوئے اب مساجد، مدارس اور خانقاہوں تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ معین الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ٹی وی چینل نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن نے جس دریدہ ذہنی سے نازیبا اور حد آمیز رویہ اپنایا ہے، اس سے ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام اور ہندوستان کے ہندوؤں کے ایک بڑے طبقے کی دل آزاری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ عقیدت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر ہند و پاک میں اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کے عظیم داعی اور غیر متنازع روحانی پیشوا کے طور پر اپنی منفرد پہچان اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ بلا لحاظ مذہب و ملت بے شمار خلق خدا ان سے عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ ایسی غیر متنازع روحانی شخصیت کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کے بارے میں غلط باتیں بولنا آئینی طور پر بھی غلط ہے، اس لیے اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے اور حکومت بلا تاخیر اس چینل اور خاص کر اینکر کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ واضح ہے کہ جمعیت علماء ہند نے میڈیا کی دریدہ ذہنی، مسلمانوں کی دل آزاری، مسلمانوں کے تبلیغ کے خلاف غلط مہم چلا کر بدنام کرنے، مسلمانوں پر کورونا کے پھیلانے کے جھوٹے الزام کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے، جس کی سماعت بروز جمعہ 19 جون کو ہوگی۔ جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کے خلاف مہم میں حالیہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کے شرمناک واقعے کو بھی شامل کر لیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح سے ملک بھر کے مختلف طبقے کے لوگ اور ملک کے مختلف کونے سے امیش دیوگن کی سخت مذمت کی گئی اور کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ آئیے ہم آپ کو امیش دیوگن کا وہ جملہ اور اس کی وہ ویڈیو دکھلاتے ہیں جس میں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں نازیبا اور گستاخانہ کلمات استعمال کیا ہے۔ دین کی لائف کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اسلام کو لٹیرا چشتی آیا اس کے بعد دھرم بدلے، لٹیرا چشتی آیا اس کے بعد دھرم بدلے، لٹیرا چشتی آیا اس کے بعد دھرم بدلے، نہیں کیا، کوئی زبردستی قبول نہیں کیا۔ یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی تلوار کی دھار پر اسلام قبول نہیں کیا، وہ اسلام سے متاثر ہو کے اسلام کے ٹیچنگز کو پسند کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ آج بھی ہو رہا ہے۔ بالکل ناظرین کرام، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ حضرت الاستاذ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی طرف سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا اور ملک کے مختلف کونے سے، مختلف علاقے سے، چپے سے اور مختلف مذہب و ملت کے لوگوں نے امیش دیوگن پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جس کی وجہ سے امیش دیوگن نے پھر دوبارہ ایک دوسرا ویڈیو کلپ جاری کر کے معافی نامہ پیش کیا ہے اور وہ اپنے کیے پر
شرمندہ بھی ہے اور لوگوں سے وہ معافی بھی مانگ رہا ہے۔ دیکھیے امیش دیوگن کی اس ویڈیو کو جس میں وہ معافی مانگ رہا ہے۔ نمسکار، میں ہوں امیش دیوگن۔ کرونا کا دور چل رہا ہے، یہ مشکل بھرا دور ہے، باوجود اس کے ہم ہر خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سوموار کو میں نے ہندو پجاریوں کے سنگٹھن کی طرف سے 1991 کے پلیس آف ورشپ اسپیشل پروویژن ایکٹ یعنی پوجا استھل ادھینیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر یاچکا پر بحث کی۔ اس دوران ایک پینلسٹ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ذکر کیا۔ گرما گرم بحث کے دوران میں کہنا کچھ چاہتا تھا، لیکن کنفیوژن کے چلتے غلطی سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو لے کر میرے منہ سے کچھ اور نکل گیا، حالانکہ میری ایسی کوئی منشا نہیں تھی، اس لیے اسے بھول کے طور پر ہی لینا چاہیے۔ اپنی اس بھول پر میں نے ٹویٹ کر کے کھید بھی جتایا ہے، کیونکہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی میں میری بھی پوری آستھا ہے۔ میں خود اجمیر شریف جاتا ہوں، ان کی زیارت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، پھر بھی اگر میرے بیان سے کسی کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے تو میں اس کے لیے کھید ویکت کرتا ہوں۔ نمسکار۔ تو ناظرین کرام، یہ چند لوگ ہیں جو ملک میں نفرت کو فروغ دے رہے ہیں، نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان وہ ملک ہے کہ جس میں ہر طبقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر ملت کے لوگ اور ہر سماج کے لوگ رہتے ہیں، خوشحالی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن چند لوگ مٹھی بھر کے ہیں جو نفرت کو فروغ دے رہے ہیں اور نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں، جس سے لوگوں میں انتشار کہیں کہیں پیدا ہو رہا ہے اور کہیں کہیں پر نفرت کو فروغ مل رہا ہے، جس کی وجہ سے موب لنچنگ جیسے عجیب و غریب اور سخت مذمت کیے جانے والے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہم تمام ملک کے رہنے والے باشندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ان بھاشنوں پر اور ان ویڈیو پر ہرگز دھیان نہ دیں۔ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اسی پرانے پیار و محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، اور جس محبت کے ساتھ، جس اخوت کے ساتھ اور جس پیار کے ساتھ آپ تمام حضرات ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر سارے کام انجام دیتے ہیں، آج بھی اسی پیار، اسی محبت کی ضرورت ہے ہمارے اس پیارے ملک بھارت کو۔ تو ناظرین کرام، یہ چند مٹھی بھر کے لوگ ہیں جو ہمارے پیارے ملک بھارت میں نفرت کو پھیلا رہے ہیں، نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا پیارا ملک وہ ہے کہ جس میں ہر مذہب کے لوگ، ہر ملت کے لوگ، ہر سماج کے لوگ، ہر تہذیب کے لوگ رہتے ہیں۔ یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے، اور اسی خوبصورتی کو یہ نیوز چینل والے اور یہ اس طرح کے اینکر برباد کرنا چاہ رہے ہیں، ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ملک کو بانٹنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، نفرت کا بازار ہرگز نہ کریں، اور ہم اپنے تمام ناظرین کے سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بیانات پر دھیان نہ دیں۔ آپ اسی پرانے پیار و محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ اپنے ملک میں رہے، سماج میں رہے، گاؤں علاقے میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔